ذرا جی چھوڑ دیں یار، وہاں ٹائم نہیں ہے اس کے لیے، پھر جو آ رہے آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آنے کا. سندھ میں عوام کے ساتھ دھوکہ دہی جو ہو رہی ہے، آج اس پہ روشنی ڈالنی ہے. یاد ہے ایک وزیر اعلیٰ سندھ کا جو بڑا ایکٹیو تھا اور کرونا کا چیمپئن تھا، اور بار بار کہتا تھا، ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتا تھا، احتیاط کرو. کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا بانی تھا، اور اگر دنیا میں کوئی شخص بھی کرونا کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتا تھا تو لگتا تھا کہ وہی چیف منسٹر ہے. اور اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے بھی اور باقی اپوزیشن نے بھی اس کو بڑے بڑے خطابات دیے اور کہا کہ بہت اعلیٰ وزیر اعلیٰ، ناکام اعلیٰ. ان کی اس اسکیم کو وقت کے وزیر اعظم نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ پاکستان متحمل نہیں ہے، اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز دی، مائکرو لاک ڈاؤنز کی تجویز دی، اور پاکستان پہلے فیز میں الحمدللہ باقی ممالک کے مقابلے میں بہت بہتر طریقے سے نکلا. ابھی اتوار کے دن جس طریقے سے عوام نے سندھ کے کلچر ڈے کو سیلیبریٹ کیا، کووڈ کے ہوتے ہوئے نہایت پریشان کن بات ہے. اس کے مطلب یہ ہے کہ حکومت سندھ عوام کو شعور دینے میں ناکام ہوئی، اور پولیس نے جو ایس او پیز بنے ہوئے ہیں اس کا صحیح معنوں میں اطلاق کرنے میں ناکام ہوئی. یا جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ ٹی وی والا اور حکومت سندھ زمین والی میں دونوں میں کوئی رشتہ نہیں ہے. ٹی وی والا مراد علی شاہ بہت کچھ کہتا ہے لیکن زمین پہ کچھ کرتا نہیں ہے. اس کا شاندار مظاہرہ اس دن اتوار کے دن ہوا. نہ ماسک نظر آئی، نہ فاصلہ نظر آیا. اور جب اپنے گھر کا کوئی فنکشن ہوتا ہے، جو ان کے چیئرمین صاحب کے گھر کا فنکشن تھا، وہاں بھی یہی دوغلا پن نظر آتا ہے. اپنے گھر میں بلاوے کے لیے جب تک کوئی کووڈ کے نتائج نہ دے تو گھر میں آ نہیں سکتا. ویسے تو اس دن میں جو کچھ ہوا اس میں بہت سارے دوغلے پن نظر آئے. شاید انہی کچھ دوغلے پن کی وجہ سے کچھ لوگوں نے شرکت بھی نہیں کی خاندان کے. لیکن یہ میڈیا کا کام ہے کہ اس گھر کے دوغلے پنوں کو اجاگر کرے، چاہے وہ دنیا کے معاملے میں ہو، چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو. یہ دوغلا پن اچھا نہیں. آج کا دوسرا اسی سے لنک جو بات ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر کہتے ہیں پاکستان ڈکیت موومنٹ اینڈ پاکستان ڈیوائیڈ موومنٹ کو کہ زندگیوں کو اہمیت دو، ہمیں تم سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن کووڈ پھیلنے کا خطرہ ہے. ہم عوام کو آگاہ کرتے ہیں جو سندھ سے بھی جانا چاہتے ہوں یا کہیں اور سے آنا چاہتے ہوں اس میں، کہ احتیاط کیجئے. آپ اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بہت قیمت رکھتے ہیں. اور جو وجوہات کے ہیں، اگر حکومت کے خلاف احتجاج کرنا ہے اس کے وقت آتے رہیں گے. آئندہ بھی کر لیجئے، ابھی بھی کر لیجئے، ٹی وی پہ آ کے کر لیجئے، اپنے گھر پہ جھنڈا بلند کر کے کر لیجئے، کالے آرم بینڈز باندھ لیجئے، لیکن خدا را اپنی زندگی کو خطرے میں مت ڈالیے. پاکستان تحریک انصاف اپنے پرفارمنس کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں مطمئن بھی، اور انشاءاللہ اگلے 5 سال رہیں گے اور اس سے اگلے 5 سال بھی آئیں گے.
اس سے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ کے عوام نان پرفارمنس پہ جب 13 سال پیپلز پارٹی کی حکومت کو رکھ سکتے ہیں تو یہ تو حکومت پرفارم کر رہی ہے۔ جو سب سے بڑا ایک اہم مسئلہ جس نے میڈیا نے ہائی لائٹ نہیں کیا، اور آج میں میڈیا سے شکایت کرنا چاہتا ہوں اس بات کی، کہ سندھ اسمبلی میں پھر مذاق ہو رہا ہے۔ سندھ میں جمہوریت نام کی کوئی چیز اب ایگزسٹ نہیں کرتی۔ سندھ میں پیور ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور اجلاس کو پھر ایڈجرن کر دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہو گیا، پھر بولا ایڈجرن کی ڈیٹ آئی، دوبارہ ایڈجرن ہو گیا، اور حد تو یہ ہوئی کہ 4 تاریخ کو جو اجلاس ہوا اس کو پروروگ کر دیا گیا بغیر کسی مسئلے کو ڈسکس کیے ہوئے۔ اس شہر میں اور اس صوبے میں بارش سے ستائے ہوئے لوگ، ایفیکٹیز آف رین، تباہ ہو گئی مشرقی سندھ کی معیشت، خاص طور پہ اس کا فارمر تباہ ہو گیا۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن، دن دہاڑے پولیس کے ذریعے جوڈیشل مرڈرز، کراچی کا ٹرانسفارمیشن پیکج، کووڈ کی دوسری لہر، سندھ کے ترقیاتی بجٹ کا کٹوتی، سندھ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس، نہ بجٹ پرفارمنس رپورٹ دیتے ہیں، نہ چیف منسٹر صاحب کو ہر کوارٹر اپنی پرفارمنس کا ریویو پارلیمنٹ میں دینا ہوتا ہے، نہ وہ دیتے ہیں، نہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں، اور 24 سال کے اکاؤنٹس کھلے ہوئے، اور اس پہ سونے پہ سہاگا جو اسپیکر صاحب ہے وہ پیپلز پارٹی کی ایک عجیب مٹی سے بنی ہوئی لوگ ہیں کہ وہ پہلے ان کے خلاف انکوائری تھی، اب وہ انڈائکٹ بھی ہو گئے، اس کے باوجود انہی نے یہ نہیں کیا کہ جب تک میں اپنے آپ کو کلیئر نہیں کراتا تو ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ اجلاس کو چلائیں گے۔ یہ تو ہم کم سے کم امید رکھتے تھے، اس سے کہ ہمارے لحاظ و معیار سے تو انکوائری کے اوپر ہی آدمی کو ہٹ جانا چاہیے کہ انکوائری پہ اثر انداز نہ ہو۔ اب انڈائکٹ ہو گئے، اب تو بالکل ہٹ جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے انسان کو اپنا مورل سٹینڈرڈ ابو کرنا پڑتا ہے۔ وہ مورل سٹینڈرڈ ہوتا تو ناصر حسین شاہ 10,000 بسیں نہ دینے کے وعدے کے بعد جو وعدہ کی اور دی نہیں تو دوبارہ وزارت نہ قبول کرتے۔ اویس شاہ صاحب جو 2,000 بسیں پچھلی جولائی میں لا رہے تھے وہ نہیں آتی تو اس کے بعد وہ ہٹ جاتے۔ انور سیال اپنے سونے والا محل دکھاتے اور اس کا حساب و کتاب نہ دے سکتے تو ہٹ جاتے۔ شرجیل میمن صاحب جو شہد کی بوتل لے کے گھومتے ہیں اور اب تو اور بھی بوتلوں کے ساتھ کیا آ گیا ہے نا، سندھ کے وڈیرے، the powerful men of سندھ، وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہوئی ہے، اور اس پہ وہ سونے کا تاج پہنتے ہیں۔ ان کو یہ بھی بھول گیا کہ سونا پہننا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ پتہ نہیں کس دین سے تعلق رکھتے ہیں، نہ شریعت کے پابند ہیں، نہ آئین کے پابند ہیں، نہ کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو سر پہ تاج رکھ کے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حق حاکمیت ہمارے پاس ہے۔ یہ ڈکٹیٹرشپ والی مینٹیلٹی کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل ہم سیشن کو ریکوزیشن کریں گے۔ میں نے کل ناصر حسین شاہ صاحب سے یہ ساری باتیں کی، ساتھ میں نے پھر کہا کہ اگر آپ لوگ جمہوریت کے ایوٹا پہ بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی ڈاٹ آف دا آئی کے اوپر، اس سے کہ ڈیموکریسی میں آئی نہیں ہے، کوئی ڈاٹ نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ میں ہے،
तब भी मैंने उनको कहा कि अगर आप एक नुक्ते के बराबर भी यकीन रखते हैं तो स्टैंडिंग कमेटीज को रिप्रेजेंटेटिव बनाइए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन को दीजिए। अगर आप ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखते हैं ये काम कीजिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा। जो ये एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज जमहूरियत का हुस्न ज़रूर है, लेकिन यहाँ के एहतजाज के बारे में क्या ख्याल है? वादा किया मुर्तज़ा वहाब ने कि लोकल बॉडीज़ का नया बिल आएगा। लोकल बॉडी की मुद्दत को ख़त्म हुए वे अगस्त के महीने से दिसंबर में आ गए। हम डिमांड कर रहे हैं कि लोकल बॉडीज़ बिल जो हमने पेश किया है वो असेंबली का इजलास बुलाएं और उसके अंदर पेश करें। एक मसवदा हमारी तरफ से आ चुका है, एक MQM की तरफ से आ चुका है। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर फौरी तौर पे डिबेट हो और सिंध के बल्दियाती निज़ाम को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। ये डिक्टेटरशिप है कि उन्हीं ने बेसिक डेमोक्रेसीज को ख़त्म किया हुआ है। कोविड ज़रूर है, यहाँ तैयारी नहीं है। मुझे पता है सवाल आएगा कि पंजाब और KP में क्यों नहीं हो रहा। वहाँ कम से कम जो निज़ाम है उसकी तैयारी हो गई है, इलेक्शन का मरहला बाकी है, डिलिमिटेशन हो रही है और उसकी खबरें आपके पास हैं। बिल भी असेंबली से पास हो गया और उन्हीं ने वो एक्सेप्शन भी ले ली कि वो इलेक्शन डिलिमिटेशन करेंगे 2017 के प्रोविजनल सेंसस रिजल्ट के ऊपर। तो हम यहाँ फौरी तौर पर डिमांड कर रहे हैं कि लोकल बॉडीज़ का बिल इंट्रोड्यूस किया जाए जो तहरीक इंसाफ MQM ने पेश किया है, और अगर पीपल्स पार्टी कुछ पेश करना चाहती है वो करे और इस साल के आखिर से पहले पहले इस बिल को फाइनलाइज करें। इनकी 13 साल की परफॉर्मेंस और डिलीवरी उसी सूरत में उस पर ट्रांसपेरेंसी आएगी जब ये PFC का अवार्ड भी दे और लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करें। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, आपने मोरल ग्राउंड का वैल्यूज का जिक्र किया। बिल्कुल पाकिस्तान में इसकी खासतौर पे सियासत के मैदान में कमी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हाल ही में चेयरमैनशिप अथॉरिटी को भी उन्हीं कौन से मोरल ग्राउंड पे उनको क्लियर कर दिया, न कोई अदालत में गया मामला। उन पर इल्जामात बहुत बड़े बड़े हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर के अंडर में अभी तक काम कर रहे हैं। कौन सी मोरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं? सर, मैं इल्ज़ाम लगा देता हूं कि आपने जो है कल रात डकैती की थी तो आपको जेल में डाल देना चाहिए। कोई तफ्तीश होती है, कोई मुकदमा बनता है, कोई सबूत लाए जाते हैं, जो आएंगे, जो इदारे हैं उनको कोई काम करने से नहीं रोक रहा। नैब अपनी जगह एक आज़ाद इदारा है, वो जिसको चाहे इन्वेस्टिगेट करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखती है। यहाँ तो देख लेना, महलात का जिक्र कर रहा हूँ मैं, वो वीडियो चल रही हैं जब बलूचिस्तान में एक शख्स एक आदमी को रोनता हुआ चला जाए और कोर्ट ये कह दे कि हमें सबूत की वजह से, अदम सबूत की वजह से हम इसको सज़ा ना दे सके, तो उस वक्त मैं एज ए लेजिस्लेटर खामोश नहीं रह सकता। इसी तरह अगर अनवर सयाल का महल दिखाया जाए और उसका टैक्स रिटर्न साथ दिखाया जाए तो मैं खामोश नहीं रह सकता। इसी तरह इनके बाकी लेजिस्लेटर के हालात ज़िंदगी दिखाइए और इनके टैक्स रिटर्न दिखाइए, फिर मैं मानूंगा कि मीडिया अपना सही किरदार अदा कर रहा है। अच्छा, ये बता दें कि आपने माशाल्लाह के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज किया था, बड़े दावे किए थे कि चैन से नहीं बैठेंगे, मसला हल कराएंगे, लेकिन आज भी लोड शेडिंग कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। जवाब दे दूं? उसके अलावा सुई गैस ऑफिस के बाहर आप जज्बाती भी हो गए थे, बड़ी शर्म हया दिला रहे थे, याद दिला रहे थे लोगों को, जो अल्फाज आपने वापस भी लिए बात। तो वो गैस भी आज भी कराची के कई इलाके सुई गैस की सहूलत से महरूम है। तो ये दोनों सहूलियात तो वफाक की है, कराची के और सिंध के दीगर। इजाज़त दें दोनों का जवाब देता हूँ। जितना हमने हक अदा किया कि इलेक्ट्रिक पे जाके, आज मैं आपको बता सकता हूं कि उसके क्या क्या फ़ायदे हुए। पहले भी बताए
لیکن میرے بھائی سمرو صاحب یہ سوال پوچھنا بار بار پسند کرتے ہیں، تو اس لیے میں ان کو بار بار یاد دے رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہوئی کہ نیشنل گریڈ سے کراچی کو ایڈیشنل 700 میگا واٹ بجلی ملے گی، جو اپریل 2021 میں انشاءاللہ ملنی شروع ہو جائے گی۔ مئی 2021 کے اندر جو ہے ایک پلانٹ کے الیکٹرک کا جو LNG پہ چل رہا ہے وہ آپریشنل ہو جائے گا، جس سے کچھ پاور وہ کم کریں گے، 250 میگا واٹ کا وہ اضافہ ہوگا، یعنی 950 میگا واٹ کا اضافہ جون سے پہلے، اور پھر اگست کے اندر 450 میگا واٹ بجلی کا اور اضافہ ہوگا، دوسرا پلانٹ چلے گا، یعنی کل اضافہ 1350 میگا واٹ۔ اس کے بعد مئی 2022 میں کینپ سے جو نیوکلیر پاور پلانٹ بن رہا ہے اس سے جو گریڈ آ رہی ہے اس سے بھی 800 میگا واٹ آئے گا، 2150 میگا واٹ بجلی کا اضافہ اس سکیجول سے ہوگا۔ بجلی لانا، بجلی پہنچانا الادین کے چراغ سے نہیں ہوتا، زمین پہ کام کرنے سے ہوتا ہے۔ ہمارے احتجاج سے یہ ہوا کہ کے الیکٹرک اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں نے یہ اسکیجول اناؤنس کیا، اور اب ہم MPA ماہانہ کی بنیاد کے اوپر کے الیکٹرک جاتے ہیں، اس کو فالو اپ کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈیلے تو نہیں ہو رہی، تو ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ یہ اسکیجول امپلیمنٹ ہوگا۔ دوسری چیز، دوسرا گیس کا معاملہ۔ گیس کے معاملے میں سب سے بڑی جو وجہ شارٹیج کی آ رہی تھی وہ ایک رائٹ آف وے تھی جو سندھ حکومت نے 2 سال سے روکے ہوئے تھے، اور جب ہم وہاں گئے اور منسٹرز کو ہم نے ہائی لائٹ کیا، انہی نے واپس ہمیں بتایا کہ اگر آپ لوگ کروا سکتے ہیں تو آپ سندھ گورنمنٹ سے یہ رائٹ آف وے دلوائیے LNG کی لائن کے لیے۔ اس کے بعد ہم چیف منسٹر ہاؤس کے باہر احتجاج کیا، آپ وہاں بھی موجود تھے۔ اس کے بعد اگلے دن کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، رائٹ آف وے دی گئی، اور پچھلے ماہ اس لائن کا ٹینڈر ہو گیا ہے، اور وہ 17.5 کلومیٹر کی لائن کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ 17.5 کلومیٹر کی لائن اگر آ جائے گی تو کراچی کو بھی پورٹ قاسم سے LNG ملنے کی امید ہوگی، اس سے کہ گیس کے ریزروز گرتے جا رہے ہیں۔ اس کا واحد علاج اس وقت یہ ہے کہ امپورٹڈ گیس سسٹم میں لائی جائے اور یہ لوڈ شیڈنگ گیس کی ختم کی جائے۔ تو دونوں احتجاج اور دونوں چیزوں کے اوپر کام ہوتا رہا ہے، اور دونوں پہ الحمدللہ ہمارے MPs کو کامیابی۔ نقوی صاحب، اسد عمر کے ساتھ آپ کے کافی گہرے مواقع میں جڑنے والے بات ہے، انہوں نے اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، آج اس وعدے کو نبھانے کی ضرورت ہے، کیا آپ یاد دلائیں گے؟ آپ جی، میں نے اور ہم نے وعدہ پہلے کیا پورے ملک پاکستان سے کہ ہم پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائیں گے، ہم پاکستان کو اس کے پیروں پہ کھڑا کریں گے، اور وہ نصب العین ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ وعدہ کیا کہ اسٹیل مل کے لوگوں کو نوکری، جو اسٹیل مل ہے وہ ہم بحال کریں گے اور ان کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں ملیں گی۔ اب جب ہم حکومت میں آئے اور جو ہماری معاشی صورتحال تھی، ہمیں دونوں وعدے یاد ہیں اور کوئی وعدہ بھولے نہیں۔ اسٹیل مل کو سرمایہ کاری چاہیے، وہ سرمایہ حکومت پاکستان کے پاس فی الفور موجود نہیں ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کی جائے۔ ان دونوں کے لیے جب کنسلٹنٹس اپوائنٹ کیے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی جتنی لائبلٹیز کو کم کرتے جائیں گے اتنے بہتر پارٹنر ملیں گے، اتنے اچھے لوگ ملیں گے جن کے ساتھ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ لوگ جو مزدور ہیں، جو ہنرمند ہیں، یہ اسٹیل مل کا پہیہ دوبارہ چلے گا۔ کوشش یہ ہے کہ اس وقت یہ 10 ملین ٹن کی ہے، 10 ملین ٹن ہے نا، اس کو 30 ملین ٹن پہ لے کے جائے گا، 3 گنا اس کی کیپیسٹی کی جا رہی ہے۔ اور جب یہ 30 ملین ٹن ہوگی اور جو بھی اس کو چلا رہا ہوگا XYZ، وہ سب سے پہلے ٹیلنٹ کو ڈھونڈے گا جو ایکسپیرینس ہے
तजर्बा कार है, जिसे काम करना आता है, और फिलहाल जब तक वो नहीं होता, इन मजदूरों के लिए सबको 3-3 साल की तनख्वाह एडवांस में दे दी गई है। सारे उनके ड्यूज क्लियर किए जो माजी के नहीं थे, और ये लोग, और इसके ऊपर बोझ कम करके कोशिश यही है कि इस इंडस्ट्री का पहिया चलाया जाए। हमारे पहले सबसे पहला जो नस्बुल ऐन है कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करें कि पाकिस्तान मजबूत हो। गवर्नर साहब कहते हैं कि जजीरों पे नए शहर तामीर करेंगे, दुबई जाना लोग जाएंगे। मुर्ताब आप कहते हैं कि कभी भी हम इजाजत नहीं देंगे, ये शहर बनने नहीं देंगे। ये पता नहीं कौन से ख्वाबों ख्यालों में रहते हैं कि शहर बना रहे वहाँ पे जजीरों पे। अच्छा जी, पहली चीज तो ये है, आसिफ जरदारी साहब के पार्टनर का नाम है मलिक रियाज, और मलिक रियाज साहब ने आसिफ जरदारी साहब से मिलकर एक ज़माने में यही आइलैंड के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त तो मुर्तज़ा वहाब जो की चोंच नहीं खुली थी, उस वक्त सकता है इस चोंच में कुछ डाल दिया गया था। अब ये चोंच इस वक्त शायद खाली है, इसलिए ये चोंच चल रही है। या असूली बात कर रहे हैं कि इस बंडल आइलैंड को नहीं बनना चाहिए। मैं तरक्की के हर मंसूबे का साथ देता हूं, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो बंडल आइलैंड हो। बुनियादी तौर पे बंडल आइलैंड सिंध का है, सिंध का रहेगा। जितने बड़े मंसूबे पाकिस्तान में बनते हैं, बाहर का इन्वेस्टर जिसमें आता है, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, बच्चा मुर्तज़ा वहाब, भतीजा मुर्तज़ा वहाब, चोंच चलने वाले मुर्तज़ा वहाब साहब, सुन लीजिए कि फॉरेन इन्वेस्टर को सॉवरेन गारंटीज चाहिए होती हैं, और वो सॉवरेन गारंटी का मतलब है स्टेट की गारंटी। ये बंडल आइलैंड फौजी हेलीकॉप्टर्स के जरिए उठा के इस्लामाबाद में नहीं रखा जा सकता, किसी और जगह शिफ्ट नहीं हो सकता। यहाँ जो लोग काम करेंगे वो सिंध के रहने वाले काम करेंगे। जो इस पे अगर बिल्डिंगें बनी तो जो प्रॉपर्टी टैक्स आएगा वो प्रोविंशियल टैक्स है, वो फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट को कहाँ फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदे सारे सिंध गवर्नमेंट के, और रोक रही कौन है? सिंध गवर्नमेंट। लोगों को जज्बाती क्या किया हुआ है कि सिंध के हकूक़ पे डाका जा रहा है। आओ हमारे साथ बैठो, बताते जाओ कौन कौन से हकूक़ पे डाका डाला है, हम वो सारे वापस कर देंगे। हमने ना डाका डालने आए, ना हम डाकू हैं। तुम लोगों ने खजाने में भी डाका डाला हुआ है, अपनी जेबें भरी हुई हैं, और अभी भी तुम इसीलिए अफसरदा नजर आते हो कि तुम्हें एक डाका मारने का मौका कम कर दिया गया। जनाब पूछ लीजिए आखिरी सवाल। डाका डालने की तो बिल्कुल इस वक्त जो है वफाकी हुकूमत ने सिंध के 2 दीगर प्रोजेक्ट पर डाका डाला हुआ है, जिसमें जो हमारा कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा है, 2.5 साल में वफाकी हुकूमत ने उसकी सॉवरेन गारंटी ताहल अभी तक एज ऑफ टुडे रिलीज नहीं की है, इसकी दी नहीं है। सिंध से ऐसी अगर विभाग को कुछ मिलना नहीं है तो ऐसी क्या मोहब्बत आ गई सिंध की जमीन से, जो कराची समेत पूरे सिंध की किसी एक जमीन पर भी कोई एक प्रोजेक्ट जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, कोई एक प्रोजेक्ट जो है अभी तक ग्राउंड नहीं हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी आइलैंड में है, ऐसी क्या उसमें दिलचस्पी? क्यों जब उनको कुछ मिलना नहीं है तो क्यों चाहते हैं वो हमारी तरक्की? दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा है? एक तो कराची सर्कुलर रेलवे है, मंसूबा है, प्राइम मिनिस्टर ने जदीद एम्बुलेंस का अनाउंस किया था मिट्टी के लिए, वो है। मंसूबा है, उसमें ये मुर्तज़ा आपने कल कहा है कि वफाकी गुजरात बोल रहे हैं, उसमें कोई काम नहीं हुआ। अच्छा जी, आ गया, सुन लीजिए अब जवाब। स्टडी कब हुई थी जायका की? 2009 में। हुकूमत किसकी थी? पीपल्स पार्टी। जिस आसान अक़साद के ऊपर जायका पैसे दे रही थी, ये ज़र के पुजारियों ने उसको पैसे क्यों नहीं लिए? शायद जेब में पैसे नहीं देने को तैयार थे चपानी। सुन रहे ना भाई?
اس کے بعد ان کے فیوریٹ کزن ہیں جو آج کل جن کے بغیر دم بھرتے یہ پھرتے ہیں، جس کو پہلے تو وہ غدار کہتے تھے، آپ کیا یار کہتے ہیں، جو غدار کو یار بنا لے اس کی بھی حکومت رہی، اس سے یہ مراد علی شاہ نے نامراد رکھا ہم سب کو، ان سے بھی کچھ نہیں کرا سکے۔ اب وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے ایک جوائنٹ پیکج اعلان کرتے ہیں 5 ستمبر کو۔ کام کدھر ہونا ہے؟ سندھ میں۔ کس کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ سندھ کے لیے۔ پریشان کون ہو؟ سندھ کا وزیر اعلیٰ۔ چلیے، سب سے زیادہ پریشر سندھ گورنمنٹ پہ اس طرح ڈلتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ پہ اس طرح ڈلتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو جو جو کام کرنے تھے وہ سارے کر لے۔ وہ اپنے کام کر لیتی تو مسئلہ فیڈرل گورنمنٹ پہ آتا۔ سندھ گورنمنٹ میں کوئی کام نہیں کیا، آج کی تاریخ میں بتا دیں جو ان کے پیکج میں اناؤنس کیا ہے، اس میں ان سڑکوں تک کے نام ابھی تک اناؤنس نہیں کیے جو وہ اس پیکج کے تحت بنا رہے تھے۔ اس سال کے بجٹ میں کہا کہ ریڈ لائن ہم شروع کر دیں گے کس مہینے میں؟ ستمبر میں۔ آج کہاں کھڑے ہیں؟ دسمبر میں۔ ریڈ لائن پہ کام شروع ہو گیا۔ انہیں کہا ملیر ایکسپریس وے 14 اگست کو سنگ بنیاد رکھی جا رہی تھی، آج کہاں کھڑے ہو؟ بن گئی۔ K4 کا منصوبہ 2006 میں شروع ہوا تھا، 2018 تک پاکستان تحریک انصاف منظر پہ نظر نہیں آتی تھی۔ تم سے 12 سال میں منصوبہ بنا کیوں نہیں؟ تمہارے پاس S3 کا منصوبے پہ تم نے کتنا کام شروع کیا؟ یہ تمہارے پیکج کا حصہ ہے۔ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ تمہارے پیکج کے حصے ہیں۔ یہ S3 کا منصوبہ 2004 کا منصوبہ ہے، 16 سال گزر گئے۔ لیاری ایکسپریس وے میں ایک نالا تو بنتا ہوا نظر آیا، ملیر ایکسپریس وے کے اندر وہ بھی بنتا ہوا نظر نہیں آیا۔ جو ایک تم نے ٹریٹمنٹ پلانٹ صحیح کیا اور کہا کہ 70 ملین گیلن سیوریج ٹریٹ کر رہے ہو، وہ آج 20 ملین گیلن پہ آپریٹ کر رہا ہے۔ سندھ کے کسی شہر کے اندر سیوریج ٹریٹ نہیں ہوتی۔ تمہیں لوگوں کی کہاں پرواہ ہے؟ تو اب آپ مجھ سے پوچھیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وفاق کے پیکج پہ کہاں کہاں۔ ابھی پچھلی میٹنگ ہوئی، نالوں کی صفائی کیوں رکی ہوئی ہے؟ کہ ڈسپلیس لوگوں کو گھر بنا کے دینا ہے۔ ایک بھائی کہتا ہے تم بیٹھے رہو، یہاں بیٹھا ہوا ہے بلال، یہاں فرحان غنی کی ویڈیوز موجود ہیں، اور دوسرا بھائی کہتا ہے کہ ہم ہٹانے کو تیار ہیں۔ یہ وہ منافقت ہے جس کا میں روز اول سے ذکر کرتا آ رہا ہوں۔ اور مثالیں دوں، جائکا کے منصوبے کے تحت سندھ گورنمنٹ کو 6400 خاندانوں کو گھر دینے تھے کہ لائن کلیئر ہو۔ 2011 سے 2020 9 سال گزر چکے، ایک اینٹ کسی ایک گھر کے نہیں رکھی۔ وہ وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے، زمین ان کے پاس۔ اگر وفاق کسی زمین پہ کر لے تو پھر یہ ہوگا کہ وفاق نے سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال دیا۔ کب تک خاموش بیٹھے رہیں؟ کب تک ان کو موقع دیں؟ چلیے، نالوں میں 2 کام ہونے ہیں۔ نالے کیا ہیں؟ یہ برساتی نالے ہوں گے۔ کیا ان میں سے سیوریج کنیکشن ختم کر دیے؟ وہ نہیں ہو سکتے ایک دن میں، جیسے میں نے آپ کو کہا الدین کا چراغ نہیں ہے، لیکن یہ بتا دیں کب تک ختم ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے نالوں میں کوڑا ڈلنا بند ہونا چاہیے۔ کہہ دیں کہ کب ڈلنا بند ہوگا؟ تو یہ صرف باتیں کرتا ہے مرتضیٰ وہاب، نہ اس کی سمجھ ہے نہ بوجھ ہے، یہ بس جو ہے وہ ہے۔